ابھی حضرت مولانا مفتی سید احمد صاحب محدث دارالعلوم دیوبند آپ حضرات سے خطاب فرمائیں گے، لہٰذا میں حضرت والا سے بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ حضرت والا تشریف لے آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ آدھا گھنٹہ ہے اور نہایت اہم عنوان دیا ہے کہ اس پر گفتگو کرو۔ کیا گفتگو کریں گے آدھا گھنٹے میں؟ آدھے گھنٹے میں تو گاڑی پٹری پر بھی نہیں چڑھ رہی، پٹری پر چڑھنے میں کم سے کم 5 گھنٹہ چاہیے۔ لہذا موضوع پر گفتگو تو ہمارے حضرت مولانا سجاد صاحب مدللہ فرمائیں گے عشاء کے بعد، کیونکہ عشاء کے بعد وقت ہے فجر کا۔ سورۃ النور میں اللہ پاک جل شانہ و امن والہ نے ایک ارشاد کیا۔ سورۃ النور میں اللہ پاک جل شانہ و امن والہ نے ایک ارشاد فرمایا ہے۔ اس ارشاد کا ترجمہ پہلے تو سنو۔ فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ سے سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی اور اللہ وعدہ خلاف کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ کیا وعدے کیے ہیں؟ 3 وعدے کیے ہیں۔ پہلا وعدہ، اللہ تمہیں اپنی نعمت سپرد کریں گے۔ جس طرح تم سے پہلے جو لوگ ہو گئے اللہ نے ان کو جس طرح سے نعمت سپرد کی تھی، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنی نعمت سپرد کریں گے۔ دوسرا وعدہ، جو دین تمہارے لیے بھیجا ہے اس دین کو زمین میں جمع کریں گے۔
طاقت خرچ کر لی جائے اس درد کو اکھاڑ نہیں سکتا. تو تمہارا جو دین اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس دین کو اللہ تعالیٰ جمع دے گا. اور یہ وہ دین ہے جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. اور رضیت لکم الاسلام دینا، جس دین کو تمہارے لیے اللہ نے پسند کیا ہے اس دین کو زمین میں جمع دیں گے، ایسا جمع دیں گے کہ اکھاڑا نہیں اترے گا. تیسرا وعدہ، تم ڈرے سہنے میں اللہ تعالیٰ تمہارے خوف کو چین سے امن سے بدل دیں گے. کوئی خوف باقی نہیں رہے گا، امن و امان قائم ہو جائے گا. یہ تیسرا وعدہ ہے. یہ خوف یہاں ہندوستان میں آپ حضرات کے سمجھ میں نہیں آئے گا. امریکہ میں چلے جاؤ، وہاں لاکھوں کروڑ سے کروڑوں مسلمان ہیں. ہر مسلمان سہما ڈرا ہے. پورے امریکہ میں ہر مسلمان ڈرا سہما ہے. جس وقت کیا آفت آن پڑے وہاں جا کر اندازہ ہوتا ہے. ایک دو نہیں، پورا ملک ڈرا سہما ہوا. اسی طریقے پر اسلام کے ابتدا میں مسلمان مفتی پر جو تھے وہ ڈرے سہنے تھے کہ معلوم نہیں کس وقت میں کیا آفت آن پڑے. تو فرمایا کہ تمہارا ڈر ہے، یہ ڈر اللہ امن سے بدل دیں گے، چین سے بدل دیں گے، سکون سے بدل دیں گے. تمہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا. پھر تمہارا طریقہ کیا ہوگا؟ یقین تو وعدے ہیں اور وہ وعدے مشروط ہیں ایمان اور عمل صالح پر. پھر جب یہ تین وعدے پورے ہوں گے تو کیا نقشہ بنے گا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری بندگی لوگ کریں گے، میرے علاوہ کسی کی بندگی وہ نہیں کریں گے. یہ تین وعدے جب پورے ہو جائیں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا. ماحول صورت حال یہ ہو جائے گی کہ ہر جہاں تو اللہ کی عبادت اور بندگی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اور بندگی نہیں. یہ جو صورت حال ہے قیامت تک نہیں رہے. فرمایا اگر جو شخص کفر اختیار کرے فمن کفر بعد ذلک، اللہ نے وعدے پورے کیے. وعدے پورے ہونے کے بعد صورت حال یہ ہو گئی اصل اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، مگر پھر لوگوں نے انکار کیا. علماء یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انکار دو ہوتے ہیں، ایک عقیدے کا انکار، ایک عمل کا انکار. عقیدے کا انکار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. عقیدے کا جو انکار ہے وہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور عمل کا جو انکار ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، وہ عمل اسلام سے خارج نہیں کرتا. ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جو شخص تین کام کرے گا، من اتا کاذبا فصدقہ، جو کسی کے پاس گیا اور اپنا فیوچر مستقبل معلوم کیا اور جو کچھ اس نے بتایا اس کو مان لی. دوسرا جو اپنی بیوی سے منتھلی پیریڈ میں جس نے صحبت کی، من اتا حاربا. تیسرا جس نے اپنی بیوی سے پچھلے راستے میں شہوت پوری کی. یہ تین کام جو کرے گا فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے انکار کر دیا
اس دین کا جو دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس کا میں انکار کرتی ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ تین گناہ کرنے سے اسلام سے آؤٹ نہیں ہوگا، مرتد ہو گیا مسلمان نہیں رہا ایسا نہیں ہوگا، یہ تین گناہ کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ فقط کفارہ، یہ کفر عملی ہے، عقیدے کا کفر نہیں۔ لہذا مسئلہ میں نے یہ بتایا کہ عقیدے کا جو انکار ہے وہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور عمل کا جو انکار ہے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، وہ عمل سے خارج نہیں کرتا۔ آیت کریمہ میں فمن کفر بعد ذلک میں عقیدے کا انکار مراد نہیں ہے، عمل کا انکار مراد ہے۔ تو فرمایا فمن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو لوگ کیوں حکم لے رہے ہیں؟ آواز طے کرنے کو کرو، حکم مسجد ہے، مسجد میں گناہ کرو گے۔ فرمایا کہ جو کفر کرے گا، انکار کرے گا، عملی انکار کرے گا، تو وہ سرکل سے آؤٹ، دائرے سے خارج۔ فسقہ کے مادے کے معنی ہے نکل جانا۔ کہتے ہیں فسقت الرطبۃ عن قشرها، کھجور ہے اس کے گھاوے سے نکل آئی۔ فسقت نکلنا اس کے معنی ہے۔ بس فاسق کہتے ہیں جو چھوٹے سرکل سے نکل جائے۔ سرکل دو ہیں، دائرے دو ہیں، ایک دائرہ ہے دین داری کا دائرہ اور ایک دائرہ ہے دین کا دائرہ۔ چھوٹا دائرہ ہے دین داری کا دائرہ اور بڑا دائرہ ہے دین کا دائرہ۔ چھوٹا دائرہ جو دین داری کا دائرہ ہے اس سے آؤٹ چلا جائے، باہر نکل جائے تو فاسق ہے، اور بڑے دائرہ دین کا دائرہ ہے تو اس سے آؤٹ باہر گیا تو مسلمان نہیں رہا، اسلام سے خارج۔ تو کفر سے کفر عملی مراد ہے، اعتقادی کفر مراد نہیں۔ اور فاسقون سے دین داری کے دائرے سے باہر ہو جانا مراد ہے کہ جو لوگ میری نعمتوں کا انکار کریں گے، میری نعمتیں کیا ہیں؟ وہ تین وعدے، وہ جو تین وعدے ہیں یہ اللہ کی تین نعمتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص میری ان تین نعمتوں کا انکار کرے گا تو وہ دین داری کے دائرے سے آؤٹ گیا، فاسق ہو گیا۔ اس آخری جز نے بتایا کہ اللہ کے جو تین وعدے ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے، لیکن کب تک وہ وعدے پورے رہیں گے؟ جب تک ان وعدوں کا شکریہ ادا لایا جائے گا۔ اس کے بعد ان وعدوں کے کوئی وعدہ نہیں، ان وعدوں کے بارے میں کوئی وعدہ نہیں ہے تو وہ وعدے باقی رہیں گے۔ یہ میں نے آیت کریمہ کا ترجمہ کیا۔ اب میرے بھائیوں سنو، ایک مثال لو۔ گیہوں کی ایک دکان ہے، اس دکان پر 4 بوریاں رکھی ہیں۔ ایک بوری دکاندار نے مزدور لگا کر کنکر چن کر دنکے چن کر صاف کر رکھی ہے، ایک کنکر نہیں۔ دوسری بوری جیسا عام طور پر بوریوں میں خش و خاشاک ہوتے ہیں، کنکر مٹی ہوتی ہے، ایسی ہے۔ تیسری بوری 5 کلو اس میں کوڑا ہے، 95 کلو گیہوں ہے۔ چوتھی بوری 80 کلو کوڑا ہے، 20 کلو گیہوں ہے۔ یہ 4 بوریاں رکھی ہیں۔ گیہوں کا بھاؤ ہے 1500 روپے کوئنٹل۔ خریدار پہنچا، دکاندار نے کہا دیکھو یہ بوری صاف کی ہوئی، اس کی قیمت ہے 1550۔
تو گاہک نے سوچا کہ میں گھر لے جا کر صاف کرواؤں گا تو بھی 75 روپے خرچ ہو جائیں گے، تو 50 روپے گاڑی دینے میں کیا حرج ہے؟ وہ فوراً بوری اس نے اٹھائی 1550 میں 50 روپے گاڑی دے کر 1550 میں اس نے بوری اٹھائی۔ دوسرے کو دوسرا گاہک آیا، اس نے بتایا کہ دیکھو یہ بوری ہے، یہ صاف کی ہوئی نہیں ہے، جیسے عام طور پر بوریاں ہوتی ہیں ایسی، اور 50 روپے اس کی قیمت ہے، لے گئے۔ ساری دنیا خریدتی ہے۔ اب گھر جا کر صاف کریں گے تو اس میں 1 یا 1.5 کلو کنکر اور کوڑا نکلے گا، اور وہ پیسے 100 کلو گیہوں پہ دے کر آیا ہے۔ یہ جو 1.5 کلو کوڑا ملتا ہے اس کے بھی پیسے دے کر آیا ہے، مگر وہ پیسے دیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اتنا کوڑا تو ہوتا ہی ہے۔ وہ بھی خریدار 1500 میں لے گئے۔ تیسرا گاہک آیا، اس نے کہا دیکھ بھائی یہ بوری رکھی ہے جس میں 5 کلو کوڑا ہے، مگر اس کی قیمت ہے 1200 روپے۔ تو گاہک نے دماغ میں سوچا کہ 5 کلو کوڑے کے 150 روپے بنتے ہیں، اور میں محنت میں مزدور لگاؤں گا تو 50 روپے اور خرچ ہوں گے، تو بھی مجھے 100 روپے کا فائدہ ہے۔ وہ بھی 1200 میں لے گئے اور جا کر صاف کروائے گا، وہ پھینک دے گا، سستا ملا ہے 1200 میں بوری ملی، لے جائے۔ چوتھا گاہک آیا، اس نے کہا دیکھ اس بوری میں 80 کلو کوڑا ہے، 20 کلو اس میں گیہوں ہے، میں اسے 500 روپے میں بیچ دے رہا ہوں، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اس بوری کو۔ ارے اس کوڑے کو کیا کرے، 80 کلو جس میں کوڑا ہے کیا کرے اس کوڑے کو، کوئی ہاتھ نہیں لگایا، حالانکہ اس میں 20 کلو گیہوں ہے اور 20 کلو گیہوں کی قیمت ہے، مگر کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، اس لیے کہ 20 کلو اس میں سے الگ کرنا ایک مسئلہ دار ہے، بڑی محنت طلب کام ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے میرے بھائیوں، صحابہ کرام اس بوری کی مثال تھے جس بوری کو مالک نے دکاندار نے صاف کروا کر رکھا ہے، اس میں ایک کنکر نہیں۔ تو گاہک نے فوراً بوری اٹھائی۔ گاہک کون ہے؟ اللہ۔ قرآن کریم میں ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان اللہ اشترى، بے شک اللہ نے خریدا، تو خریدار اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بوری فوراً اٹھائی اور 50 روپے زائد دے کر اٹھائی، اور وہ دنیا میں صحابہ کے قدم بھیتر گئے، کائنات ان کے سامنے رام ہوتی رہی، کتابیں ہوتی رہی، اپنے بھی پڑھائے، کیونکہ بوری وہ تھی جس میں کوئی کوڑا نہیں تھا، ایک انتظر نہیں تھا، صاف کی ہوئی بوری تھی۔ پھر زمانہ آگے بڑھا، ایک لمبے وقت تک ملت کا حال دوسری بوری جیسا ہوا۔ جب صحابہ کا دور گزر گیا، تابعین کا دور آیا، تو ان میں کچھ برے لوگ بھی تھے، کنکر گنتے بھی تھے۔ یہ جو بات کا دور ہے، صحابہ میں جو بات کا دور ہے، یہ دور دوسری بوری کی مثال ہے، مگر اس دوسری بوری کو بھی گاہک خریدار گاہک خریدتا رہا، اور پورے 1500 روپے دے کر خریدتا رہا، اگر تو اس میں کلو 1.5 کلو کوڑا تھا، مگر پھر بھی پورے 1500 دے کر دے گئے۔ یہ بات کے ادوار کی مثال تھی۔ پھر ایک لمبے زمانے کے بعد، نوجوانے کی تحقیق نہیں کر رہا، پھر ایک لمبے زمانے کے بعد میں ملت کا حال تیسری بوری کا ہو گیا، 5
किलो पूरा हो गया बोली तब से खरीदार खरीदता रहा, अल्लाह की नुसरत आती रही, अल्लाह की मदद आती रही, इस्लाम का बोल काला होता रहा, मुसलमान सर उभार कर चढ़ता रहा, सुर्ख रूह रहा मुसलमान। ग्राहक ने वो बोली भी उठा दी, क्यों सस्ती मिली थी, 12 रुपए मिली थी, तो बोली भी लेके। लेकिन फिर चलते चलते दौर आ गया, वमन कफर आज पूरी दुनिया पर नजर डालो, मिल्लत इस्लामिया का हाल उस बोरी का हो गया है जिसमें 80 किलो पूरा, 20 किलो गेहूं। इस बोरी को कौन खरीदे? लोग कहते हैं मुसलमान दुनिया में जलील हो रहा है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं पहुंचती? जवाब दो, मुसलमान हैं कितने हैं? मस्जिद में जाकर देखो, शायद एक शब्द के बाद दूसरी शब्द भी नहीं होती, जबकि महल्ला 500 घरों का होता है, महल्ला 500 घरों का होता है, मस्जिद में जाकर देखो एक शब्द भी मुश्किल से पूरी होती है। मिल्लत का हाथ उस बोरी जैसा हो गया है जिस बोरी में 20 किलो हुआ, सिर्फ 80 किलो हुआ, सिर्फ 20 किलो गेहूं। इस बोरी को कोई खरीदा कभी मुफ्त लोगों भी नहीं उठाया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जो मौजूद है हमारा, जिस पर हजरत मौलाना सज्जाद साहब दामत बरका तो मुंतज़िलुहु बारकल्लाहु फी हयातिही आपके सामने तफसील से गुफ्तगू करेंगे। उस मिल्लत के बारे में एक वाकया सुना। साउथ अफ्रीका में जमात के अमीर थे भाई पाड़िया, आप लोगों में से बहुत से उनसे वाकिफ होंगे, इंतकाल हो गया भाई पाड़िया, बड़े अच्छे आदमी थे, अल्लाह जन्नत में उनके बहुत दर्जा बुलंद करना। मुझसे उनका खास ताल्लुक था, गुजराती थे, वो भी गुजराती थे, मैं भी गुजराती का, देवबंद आते थे तो मेरे पास जरूर आते थे। तो एक मरतबा उन्होंने वाकया सुनाया कि हम जमात लेकर फिलिस्तीन गए और कदिया खलील जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है, अल्लाह जाने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां रहते थे या नहीं रहते थे, अल्लाह जाने, लेकिन निस्बत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ है। कदिया खलील में हम जमात लेकर गए तो मस्जिद वीरान पड़ी थी, गर्द गुबार हटा बचा है, हमने जाकर मस्जिद साफ की। फिर हमने गाँव में गश्त किया, तो बड़ा गाँव नहीं, हमने गाँव में गश्त किया, कोई मस्जिद में आओ, दीन की बात हम करेंगे, सुनो। तो गाँव वालों ने हमें जवाब ये दिया कि अल्लाह ने हमारा किबला यानी बैतुल मक़दिस हमसे लेकर हमारे दुश्मनों को दे दिया, यहूदियों को दे दिया। अल्लाह ने हमारा किबला हमसे लेकर हमारे दुश्मनों को दे दिया है, लिहाजा अल्लाह पहले हमारा किबला हमें वापस करें, तब हम मस्जिद में आएंगे। ये किस्सा मेरे भाई पाड़िया ने सुना है, बीच में कोई वास्ता नहीं है, वो खुद जमात लेकर गए। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने पहले हमारा किबला वापस करा। आजकल मुसलमानों का हाल यही है, हमारे पास ये काफी बैठे हुए हैं, इनको भी तजर्बा है, लोग आते हैं, दाढ़ी बुंदा हो, नमाज नहीं पढ़ता और बाकी क्या करता है वो अल्लाह बेहतर जानता है। वो आकर कहता हजरत दुआ कर दीजिए, मेरे ऊपर ये आफत है, बीवी बीमार है, बच्चे को ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुआ फरमा दीजिए, मेरी बलाएं दूर हो जाए। तो हम उनसे कहते हैं अल्लाह के बंदे, तू अल्लाह का बंदा बन,
اللہ تیری خود سنیں گے، ہم سے دعا کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو اللہ کا بندہ بن۔ وہ کہتا نہیں میں تو حضرت خضر سے بھی زیادہ مجھے مرتبے پر کسی کو اپنی کوتاہی اور کوتاہی کا کوئی خیال ہی نہیں۔ ہر مسلمان اس دعویٰ میں ہے کہ سب سے اعلیٰ مسلمان میں ہوں، حضرت جنید بغدادی قدس صاحب کی روح ہوتے تو وہ بھی میرا دامن دھو کر پیتے۔ ہر شخص خوش نبی میں وہ بندے بھی اسی سے خوش نبی میں ہے کہ ہم تو امت مرحومہ، امت مسلمہ، اور ہمارا قبلہ اللہ نے ہم سے چھین کر کے لے کر کے ہمارے دشمنوں کو دے دیا۔ ہم مسجد میں کیوں آئے؟ اللہ نے پہلے ہمارا قبلہ واپس کرنے کا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، آج ملت کی صورتحال یہ ہے، اس صورتحال میں ہمارا کیا منہ رہتا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنے میں، اللہ سے مدد مانگنے کا ہمارا کیا منہ رہتا ہے؟ دکاندار کا یہ کیا منہ ہے جو ہوتے کہ نہیں اسے 500 روپئے میں گولی دے جائے، کوئی بھی نہیں اٹھائے گا، کیا کریں گے اس گولی کو لے جائے۔ آج جو صورتحال پیش آ رہی ہے اس میں ہمارے عمل کا دخل ہے۔ اس مرحلے پر پہنچ کر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ دو راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں، دو راستے ہیں۔ اس چوتھی بوری میں سے آپ 20 کلو گیہوں الگ کر رہے ہیں اور 80 کلو کوڑا الگ کر رہے ہیں، تو یہ 20 کلو گیہوں فوراً بھی کہہ رہے ہیں، اس کی جو بھی قیمت ہے اس قیمت کو فوراً 20 کلو گیہوں بھی کہہ رہے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے، مگر یہ راستہ ناممکن العمل ہے۔ آپ ملت اسلامیہ میں سے اس 20% کو کیسے الگ کر کے کھڑا کر دیں گے جو گیہوں ہے، اور اس کوڑے کو کیسے الگ کر دیں گے جو کوڑا ہے؟ ناممکن العمل۔ تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ محنت کریں اور 80 کلو کوڑے کو گیہوں بنا ڈالیں، تو آپ کی بوری اٹھ جائے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ کوڑے کو گیہوں کیسے بنائیں گے؟ 80 کلو کوڑے کو گیہوں کیسے بنائیں گے؟ میرے بھائیوں غور کرو، جب انبیاء مبعوث ہوتے ہیں تو بوری میں ایک دانہ گیہوں کا نہیں ہوتا۔ جب انبیاء مبعوث ہوتے ہیں تو بوری میں ایک دانہ گیہوں کا نہیں ہوتا، پورا ہی پورا بھرا ہوا ہے۔ اور انبیاء آ کر محنت کرتے ہیں تو اس محنت کے نتیجے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی، تو 23 سال کی محنت میں ایسی بوری تیار کر دی جس سے 100% گیہوں تھا، ایک دم کرنے کا۔ تو جب انبیاء 100% کوڑے کو بدل کر کے گیہوں بنا سکتے ہیں تو ہم 80% کوڑے کو گیہوں کیوں نہیں بنا سکتے؟ لہذا میرے بھائیوں، ممکن العمل یہی ایک راستہ ہے۔ پہلا راستہ ناممکن العمل ہے کہ ہم 20 کلو گیہوں کو چھانٹ کر الگ کر لیں اور کوڑا الگ کر لیں۔ ناممکن العمل ہے، ملت میں کس طرح سے جائے گا؟ کیونکہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کا پیارا مسلمان تو نہیں ہوں، پھر کو چھانٹ کر کیسے الگ کرو؟ مگر یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ ممکن العمل ہے، اور کوڑے کو گیہوں بنانے کے لیے انبیاء والا کام کرنا پڑے گا۔ انبیاء نے اپنی محنت سے اس بوری کو جس میں ایک دانہ گیہوں کا نہیں تھا 100% گیہوں کر کے چھوڑ دیا، امت کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اگر ہم انبیاء والی محنت کریں تو یہ صورتحال کیوں نہیں ہوتی؟ ہم بھی کر سکتے ہیں، پر ممکن العمل صورتحال یہی ہے، اور جب تک یہ صورتحال نہیں ہوتی
وہاں تک ہم کوئی امید باندھیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں زیر نہیں دیتا ہے. اللہ نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ مسجد بھری ہوئی ہے اللہ کے نیک بندوں، یہ مسجد بھری ہوئی ہے تو 20% ہے، 80% ملت میں تو 80% بھی ہیں، یہ 20% ہی ملت میں نہیں ہے. اور پوری اس وقت اٹھے گی جب پوری گیہوں کی ہو جائے، تھوڑے بہت کم کر پورا چلے گا، لیکن اکثر گیہوں ہو جائے تو پوری اٹھے گی. میرے بھائی اگر قاعدہ سنو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون باندھا ہے، وہ مفہوم مخالف سے مضمون باندھا ہے، اور احناف کے یہاں مفہوم مخالف حجت نہیں ہے. یہ بات میں علماء کو سمجھاتا ہوں. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو. قوم جب چاہتی ہے تو اللہ اس کے حالات بدلتے ہیں، اور قوم اگر نہ چاہے تو اللہ حالات نہیں بدلتے. مجھے شعر صحیح یاد نہیں رہتا، مضمون اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کے احوال اس وقت بدلتے ہیں جب قوم چاہے اپنے احوال بدلنا. یعنی قوموں کے احوال خراب ہو جائیں تو وہ اچھے احوال سے کب بدلیں گے؟ جب قوم خود چاہے اچھے احوال سے بدلنا، تب اللہ اچھے احوال سے بدلیں گے اور نہیں بدلیں گے. یہ جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ مفہوم مخالف ہے. آیت کریمہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. فرمایا کہ اللہ کسی قوم کے اچھے حالات اس وقت تک بدلتے نہیں ہیں جب تک کہ قوم خود اپنے اچھے احوال بگاڑ نہ لے. وہاں تک اللہ اچھے احوال بدلتے نہیں ہیں. اللہ نے جو اچھے احوال رکھتے ہیں قوم اسی پر رہے تھے، لیکن قوم اپنے اچھے احوال بگاڑ لیتے، اللہ نہیں بگاڑ رہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، یہ اچھے احوال ہیں حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنے احوال بگاڑ لیں. ایک آدمی ہمیشہ کوٹھے میں پڑھ کے سوتا ہے، کمرے کے اندر پڑھ کر، کوٹھے میں یعنی کمرے کے اندر پڑھ کر کے سوتا ہے. جس زمانے میں سیزن موسم چینج ہو رہا ہے اس زمانے میں وہ باہر آنگن میں پڑھ کے سو گئے تو صبح نزلہ ہو سکتا تھا. جس وقت نزلہ ہو گیا اس نے اپنی عادت کے خلاف کیا. اور ایک دیہاتی ہے وہ ہمیشہ باہر پڑھ کر سوتا ہے، وہ موسم بدلے گا اس وقت بھی باہر پڑھ کر سوئے گا، اس کو نزلہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کو تو معمولی باہر پڑھ کر سونا ہے. تو موسم بدل رہا تب بھی باہر پڑا ہوا ہے. اور جو ہمیشہ اندر بھی سوتا ہے وہ باہر پڑھ کر سوئے گا. تو جس زمانے میں موسم چینج ہو رہا ہے اس زمانے میں سوئے گا، نزلہ زکام کا شکار ہو سکتا ہے. یہ مثال ہے کہ اللہ نے کسی قوم کے اچھے احوال کر دیے تو وہ اچھے احوال کب بدلیں گے؟ جب قوم اپنے اچھے احوال بدل دے، قوم اپنے پیروں پہ کلاڑی مارے، تب اللہ تعالیٰ اچھے احوال بدلتے ہیں. اس کے بغیر اچھے احوال نہیں بدلتے. مگر اللہ عاجز نہیں ہے، قادر ہے. اذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. یہ اللہ نے اپنی قدرت کا بیان کیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن اللہ کا اپنا بنایا ہوا قانون یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے اس کے خلاف مثال موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو
تو جزیرۃ العرب کے لوگوں نے اپنے احوال بدلنے کا ارادہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا، اور اللہ نے بدل دیا وہ۔ اللہ برے احوال کو جب ان کی مشیت ہوتی ہے تو اللہ برے احوال کو اچھے احوال سے بدل دیتے ہیں۔ بندوں کی محنت درکار ہوتی ہے، یہ عالم اسباب و مسببات ہے، اس عالم میں اسباب و مسببات کا سارا کارخانہ قائم ہے، تو اسباب تو بنتے ہیں، لیکن اللہ جب چاہتے ہیں تو بندوں کے برے احوال کو اچھے احوال سے بدل دیتے ہیں۔ قوم کا فیصلہ کرنا اچھے احوال کا ضروری نہیں۔ حضور تشریف لائے تو جزیرۃ العرب کے لوگوں نے کوئی اخلاقی ارادہ نہیں کیا تھا اپنے احوال کے بدلنے میں، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے محنت دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے پورے جزیرۃ العرب کی قیادت رکھ دی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ تو برے احوال کو اچھے احوال سے بدلنے کے لیے قوم کا فیصلہ ضروری نہیں، قوم کے فیصلے کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ برے احوال کو اچھے احوال سے بدلتے ہیں، محنت کرتا ہے، لیکن قوم کے اچھے احوال کو اللہ برے احوال سے نہیں بدلتے۔ جب تک قوم اپنے پیروں کو کلاڑی نہ مارے وہاں تک اللہ تعالیٰ اس کے احوال نہیں بدلتے۔ یہ صورتحال یہ ہے، اور نقشہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نقشہ یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت پیچھے سے احوال قوم نے بگاڑے ہیں، اور ساری دنیا کی بات نہیں کہہ رہا میں، جو ہمیں موضوع دیا ہے فلسطین اور غزہ، یہ سب ترکی گورنمنٹ میں تھا، اور ترکی گورنمنٹ 500 سال سے خلافت عثمانی تھی۔ پوری دنیا کے اسلامی ممالک ترکی گورنمنٹ کے ماتحت خلافت عثمانی تھی، اور جب سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو حاصل کیا، اس وقت سے بیت المقدس مسلمانوں ہی کے پاس تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکے۔ لیکن ایک وقت آیا، دشمنان اسلام چال چلے، اور کمال اتاتürk تاریخ کا مشہور منحوس آدمی ہے، تاریخ کا مشہور منحوس آدمی ہے کمال اتاتürk۔ اس کو یورپی حکومتوں نے اس کو رام کیا، اس کو قابو میں لیا، اور اس نے خلافت عثمانی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرنے کے بعد میں خلافت عثمانی ختم۔ یہ کمال اتاتürk نے کارنامہ انجام دیا، خلافت اسلامی ختم، اور ترکیہ تھا کیوں بھائی کیا تھا آدمی آ گیا اذان دے دیں، نہیں اذان پڑھو کے بعد ختم، اذان تک تو رکے رہو، پھر 10 منٹ اور کہو، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ یا تو اذان دیر سے دو ہو یا تقریر ختم کریں، جو کرنا ہو کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد اذان دے دیتے، 5 منٹ میں ختم کرتا ہوں، اس کے بعد اذان دے دیتے، پھر 5 منٹ کے بعد نماز ہو جائے۔ نہیں، اس مسجد کا قانون اور ہے، ساری مسجدوں سے یہاں کا قانون مختلف ہے، لہذا اس مسجد کا جو قانون ہے اس پر عمل کریں گے، اور تقریر تو مجھے تو آتی نہیں کرتے۔ عشاء کی نماز پڑھ لو، دیکھو حضرت مولانا کیسے تقریر سناتا ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ کمال اتاتürk ہے، اس نے خلافت اسلامیہ ختم کی، اور پورا اسلامی ملک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں دشمنان اسلام نے اسلامی ملکوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر بانٹ دیا۔ جاؤ مشرق وسطی میں کتنے ملک بنا دیے ہیں، طاقت ختم۔
ملت اسلامیہ کی طاقت سارے ختم ہو گئی، ذرا ذرا سے ٹکڑے حکومتیں بنا دی. پھر ان حکومتوں کے سربراہ وہ لا کر بٹھا دیے جو ان کی گود میں پرورش پائے ہوئے ہیں، جن کو اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں. امریکہ میں چلے جاؤ، امریکہ کا جو مشرقی کنارہ ہے وہاں سے مغربی کنارے تک فلائٹ 7 گھنٹے میں جاتی ہے. اس کنارے سے اس کنارے تک 7 گھنٹے میں فلائٹ جاتی ہے. وہ ایک ملک ہے، 52 اسٹیٹس کا ایک متحدہ ملک ہے. اور مشرق وسطیٰ میں چلے جاؤ، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک فلائٹ 1 گھنٹے میں چلی جائے. اس 1 گھنٹے کی مسافت کے اندر سینکڑوں حکومتیں قائم کر ڈالی. پھر قلب اسلام میں یہودیوں کو لا کر بٹھا دیا. خلافت اسلامیہ ختم ہوئی، اس کے نتیجے میں قلب اسلام میں یہودیوں کو لا کر بٹھایا ہے. کیوں؟ عیسائی جانتے تھے کہ بیت المقدس ہم حاصل نہیں کر سکتے. انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ 700 سال تک صلیبی جنگیں لڑی ہیں. صرف بیت المقدس کے لیے 700 سال تک صلیبی جنگیں لڑی ہیں، تو وہ بیت المقدس کو حاصل نہیں کر سکتے. تو انہوں نے یہودیوں کو آگے بڑھا کر کے ان کو ڈھونڈا گاڑا، اور پیچھے سے وہ اس کی مدد کر رہے ہیں. بیٹا قربانی کا بکرا تو بن اور ہم مسلمانوں کو زیر کریں. تو قربانی کا بکرا بنایا اور مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے ایک صورتحال تو یہ کھوٹا گاڑ دیا، اور دوسری طرف تمام حکومتوں پر اپنے پروردہ، اپنے اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھنے والے اور فارغ ہونے والے ان کو حکومت میں سربراہ بنا دی. تو میرے بھائیوں، اس صورتحال میں ہمارا کیا منہ رہتا ہے؟ ہم اللہ سے شکوہ کریں کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں ہوئی. جب بابری مسجد شہید کی گئی تو دیوبند میں 2 چودھری دیہاتی کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں. چودھری کیا ہو رہا ہے؟ بابری مسجد ختم ہو گئی. تو دوسرے دیہاتی نے کہا کیا ہوتا جی چودھری جی، اللہ میں ایک ہی تو ہے. وہ ہندوؤں کے نعرے چلے گئے، ہندوؤں کے لالے چلے ظاہر کی بات ہے. لیکن بات یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ جب ہمارے اندر قابلیت نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دشمنوں میں ہاتھوں سے لگائے. لہذا میرے بھائیوں، اب کرنے کا کام صرف باتیں اور تقریریں سننا یہ کرنے کا کام نہیں ہے. اٹھو اور اس گولی کو جس میں 80% کوڑا ہے گیہوں بناؤ. اس کے گیہوں بنانے پر محنت کرو. جس دن وہ گولی 100% گیہوں بن جائے گی، اللہ کی مدد آئے گی اور ضرور آئے گی.